السلام علیکم ناظرین، میں جعفر لغاری ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ اور سیاسیات کے مطالعے میں آپ نے اکثر سلطنت کا لفظ سنا ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ماضی کی کئی سلطنتوں کے بارے میں ہم جانتے تو ہیں، لیکن آج کہیں پر بھی کسی سلطنت کا وجود نہیں ہے، صرف اور صرف ریاستیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ سلطنت کسے کہتے ہیں، سلطنت اور ریاست کے درمیان کیا فرق ہے۔ ظاہری بات ہے، اس موضوع پر طویل بحث کی جا سکتی ہے، تاریخ کے اساتذہ اس مضمون پر گھنٹوں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ واضح نکات سامنے نہیں آتے جس سے بات اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ اس ویڈیو میں ہم دو ٹوک اور واضح انداز میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کا کنسپٹ بالکل کلیئر ہو جائے۔ اگر آپ اس قسم کے معلوماتی کنٹینٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین کرام، سلطنت کی تعریف میں سب سے بنیادی نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ سلطنت کبھی علاقائی یا ریجنل نہیں ہوتی، سلطنت کسی خاص خطے تک محدود بھی نہیں ہوتی، اور سلطنت ہے ہی وہ اس کا اقتدار اپنے خطے سے نکل کر بیرونی دنیا پر حکومت قائم رکھ سکے، اسے سلطنت کہا جاتا ہے۔ سلطنت کی یہ تعریف بالکل درست ہے، لیکن یہ ادھوری تعریف ہے۔ عام نصابی کتابوں میں اسی نقطے کو بنیادی اور اہم مانا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سلطنت اپنے علاقائی خطے سے باہر جا کر اپنے اقتدار کو منواتی ضرور ہے، لیکن سلطنت کی تعریف میں سب سے مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اقتدار کی وہ شکل جس میں جبر اور سختی کو تقدس حاصل ہو، اور رعایا اس جبر اور سختی کو عین حق سمجھتی ہو، اس میں جنگوں کو سراہا جاتا ہو، ہر ظلم اور ہر جنگ میں رعایا اپنے مقتدر حلقوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ اس کے برخلاف ریاست کے تصور میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ریاست میں نہ ہی کسی جبر کو صحیح مانا جاتا ہے اور نہ ہی کسی جنگ کو سراہا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر جنگ سیلف ڈیفنس میں ہو تو یہ الگ بات ہے۔ ان دونوں نقطوں کو ملائے تو ریاست کی تعریف کچھ اس طرح سے بنے گی کہ وہ اقتدار جو جبر اور سختی کے ذریعے اپنے علاقائی حدود سے باہر جا کر بیرونی دنیا پر حکومت قائم رکھ سکے، اسے سلطنت کہا جائے گا، اور اس پورے عمل کو رعایا کے ہاں تقدس کا درجہ حاصل ہو۔ اور اس کے بعد ریاست کی تعریف کچھ اس طرح سے ہوگی، اقتدار کی وہ شکل جہاں اقتدار اپنے علاقائی حدود کے باہر بالکل نہ جاتا ہو، اور ہر ظلم اور ہر جبر پر رعایا اس اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہے۔ اس موضوع کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سلطنت کے لیے لازم ہے کہ اس کی باغ دوڑ جنگجو مزاج انسان کے ہاتھ میں ہو، جسے ہندو مت کی زبان میں کشتری کہا جاتا ہے۔ اگر کشتری کے بجائے برہمن مزاج حکمران تخت نشین ہو تو وہ اپنے علاقائی حدود سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی جبر پر رعایا کو اپنے ساتھ متحد کر سکتا ہے۔ اسی لیے ریاست کے لیے لازم ہے کہ سنگھاسن پر جنگجو یا کشتری مزاج حکمران بیٹھا ہو۔ اس تعریف کی وجہ سے سکندر مقدونی کی حکومت دنیا کی پہلی سلطنت کہلائے گی۔ سکندر مقدونی، جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال لائے گا کہ سکندر اعظم سے پہلے دنیا میں پرشین امپائر بھی موجود تھی، مصر اور بائبل میں تہذیبیں بھی موجود تھی، تو سکندر مقدونی کی حکومت کو دنیا کی پہلی سلطنت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سلطنت کے لیے لازم ہے کہ کوئی کشتری مزاج حکمران تخت نشین ہو، تو یہ تمام پرشین امپائر کے حکمران کشتری مزاج بالکل نہ تھے، یہ سب کے سب برہمن مزاج حکمران تھے۔ یہ رعایا اور دیوتاؤں کے درمیان ایک پادری، ایک پوہت کا کردار تھے۔ پرشین امپائر میں کئی علاقوں پر حملے بھی ہوئے، فتوحات اور شکستیں بھی ہوئی، لیکن یہ فارس سے باہر مستقل طور پر کبھی اقتدار نہ حاصل کر پائے۔ اسی طرح مصر اور بائبل کی تہذیبوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ فرعون مصر اور دوسرے کئی شہنشاہ یہ سب برہمن مزاج حکمران تھے۔ فرعون کے لیے تو باقاعدہ خدا کا لقب تک استعمال ہوتا تھا۔ یہ سب کے سب شہنشاہ تھے جو کبھی میدان میں اتر کر جنگ نہیں لڑتے تھے، اسی لیے ان کے اقتدار کو شہنشاہت یا بادشاہت کہا جا سکتا ہے، لیکن سلطنت نہیں کہا جا سکتا۔ سکندر اعظم دنیا کا وہ پہلا بادشاہ تھا جو بادشاہ ہونے کے باوجود خود میدان میں اتر کر جنگ لڑتا۔ یہ کشتری مزاج بادشاہ اپنے علاقوں تک محدود نہیں رہا، یونان سے نکل کر یورپ کے کئی علاقے فتح کیے، اس کے بعد یہ ایشیا میں داخل ہوا، وسطی ایشیا سے نکل کر فارس کی بادشاہت کو زیر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہندوستان تک آن پہنچا۔ ان تمام فتوحات میں اس کے ہر ظلم، ہر جبر اور ہر جنگ کو رعایا کے ہاں تقدس حاصل تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سکندر کی موت کے بعد اس کی بنائی ہوئی سلطنت اتنی جلدی درہم برہم کیسے ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکندر سے پہلے اقتدار پر برہمن مزاج حکمران تھے، یعنی اقتدار اور سنگھاسن کے لیے روایتی طور پر دیوتا موجود تھے۔ کشتری مزاج حکمران نے پہلی دفعہ سلطنت کی داغ بیل ڈالی تو یہ پھل ابھی کچا تھا جو ثابت قدم نہ رہ سکا، تو سلطنت کا یہ پہلا تجربہ اپنے لیڈر کی موت کے بعد آگے نہ چل سکا۔ لیکن سکندر نے جو بنیاد رکھی تھی، اس بنیاد کو آگے لے کر روم کی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تاریخ کی دوسری بڑی سلطنت تھی، اس کے پاس پہلے تجربے سے حاصل کیا ہوا سبق بھی موجود تھا، اسی لیے یہ زیادہ پائیدار اور مضبوط سلطنت تھی۔ ان کی سلطنت نے کئی علاقوں پر فتوحات کے جھنڈے بھی گاڑے۔ اگر ان کے اقتدار پر غور کیجیے تو کیسر روم کو خدا کے بیٹے کا درجہ بھی حاصل تھا، لیکن یہ سب کے سب کشتری مزاج حکمران تھے، اسی لیے کرۂ ارض پر انہوں نے مضبوط ترین سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ رومیوں کی سلطنت کے بعد جسے سلطنت کہا جا سکتا ہے، ان میں چنگیز خان، تیمور لنگ
اور سلطنت عثمانیہ قابل ذکر ہے۔ ہندوستان میں مغلوں کا اسلوب اقتدار بادشاہت تو ضرور تھا، لیکن اسے سلطنت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ صرف ہندوستان تک محدود رہے اور بیرونی دنیا کو کبھی فتح کرنے کی کوشش نہ کی۔ رومیوں کی سلطنت کے بعد جسے صحیح معنوں میں سلطنت کہا جا سکتا ہے وہ تھی برٹش امپائر۔ کہا جاتا ہے کہ اس سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ سلطنت کے لیے تو لازم تھا کہ کوئی جنگجو یا کشتری مزاج حکمران اقتدار پر بیٹھا ہو، لیکن برٹش امپائر میں ہم نے کسی نازک اندام ملکہ کو دیکھا۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، لیکن شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ شاہی خاندان میں ملکہ تو صرف ایک مہرہ ہوتی ہے۔ شاہی خاندان کے تمام شہزادے مختلف علاقوں میں گورنر یا لارڈز کے عہدے پر رہتے ہیں۔ یہ سب کے سب کشتری مزاج حکمران تھے، جس کی وجہ سے سلطنت کا اقتدار قائم رہا۔ برٹش امپائر دنیا کی آخری بڑی سلطنت تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان تمام جنگجو کشتریوں سے اقتدار کو چھین لیا گیا۔ اب فوج یا فوجی جنگجو صرف عینی عہدوں کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ان کشتریوں کو اب اقتدار میں ڈائریکٹ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی ریاست کا تصور ہے۔ اب آئین مقدس ہے، تمام ادارے مقدم ہیں۔ اب کسی ظلم کو، کسی جبر کو رعایا کے یہاں تقدس حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی جنگ کو سراہا جاتا ہے۔ اگر کسی بھولی بسی سلطنت کی یاد میں اگر کچھ ممالک دھینگا مشتی کریں بھی صحیح، تو اسے بحثیت مجموعی اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ ریاست کا یہ تصور کتنا پائیدار ہے اور یہ کتنے عرصے تک چلے گا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ یہ تھا سلطنت کی تعریف، سلطنت اور ریاست کے درمیان فرق۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔